پیاری پیاری بات کریں گے، کھٹی کھٹی بات کریں گے، اللہ جی کی بات کریں گے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بانت بانت کی بولیاں، بندہ کھچ مہم جاری، بندے کٹھے کر لو، چلو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، چلو جی 100 لاکھ 1 کروڑ کتنے کر لیے ہیں؟ ایک گروہ کے بندے کٹھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیجمع اللہ الناس یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے اجتماع کرنے والے بندے کر دینا تے آ دینا پہ آؤ 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 اللہ جی کی بات سن لو، فرمایا اللہ بھی اجتماع کرے گا، اللہ بھی اینڈ میں کیا کرے گا؟ رل کے بولو کیا کرے گا؟ یہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، اللہ بھی اجتماع کرے گا۔ تم کہتے ہو اللہ جی کی بات کرنی ہے، اللہ اجتماع کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں آنا خطیبہم، اس پورے اجتماع سے خطاب میں محمد کروں گا۔ اللہ فرمائے گا آؤ ہن محمد پاک کی ہوگی بات۔ کس کی بات ہوگی؟ سرکار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساریاں گلاں تو میں کے سنانیاں، حضور پہنچ جا سن، تساں بھی پہنچ جا سو، ہن سنو گل ساری سرکار دی ہے، سارے پہنچ جائیں گے میدان معاشر میں۔ کس میں؟ رل کے بولو کس جگہ؟ تو ہوگا کیا وہاں؟ کچھ پتہ ہے؟ اے جڑے سیال شریف والے تانوں پتہ ہونا چاہیے، اللہ دی قسم ہے، چونکہ جتنا سیال والے بزرگاں نوں پتہ ہے اتنا پتہ ہی نہیں کہنا۔ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بڑی گرمی ہوگی۔ توجہ جی، بڑی گرمی، توجہ جی، توجہ توجہ، پتر ادھر میرے حال توجہ کرو۔ کوئی نہیں، خیر غلطی نال بول پیندا ہے، کوئی گل نہیں، پتر انہوں بند کر دو، کوئی نہیں میرا بچہ ایڈا ڈانٹنا ٹپنا گھنٹا ہو گیا گل حضور دی سندا پیا، کدے ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ایڈا ایڈا وین کور کے بھی ساریاں نوں نہیں تکنا چاہیے، وہ اگلے دی روح ہی نکل جائے میں کیا ہو گیا؟ گل اساں رحمت للعالمین دی کر دے پہ ہاں، کوئی نہیں غلطی ہو جاندی ہے۔ تے نالے جدیاں پتر پہ گلاں سندا ہے نا، وہ ایڈی وڈی شان والا جنا ہے نا، تے ایڈی وڈے مقام والا کہ ایہو جیاں تے 70 کروڑاں نوں ہیں جو اپنے اشارے نال ہی چھک دے سی۔ اونج جان بجھ کے نہیں کرنی چاہیے، تے جڑیاں ہوئیاں نے وہ حضور دی اکھ تو وڈیاں نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں بات آئی ہے؟ لو جی کیا ہوگا جی؟ ہمیں بھی معلوم ہے جی کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے، اللہ کی قسم معلوم ہے کیا ہوگا۔ جھوٹ بولوں تو ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں معاشر میں کیا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم تو ہم بتلا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ساری قوم دا اجتماع ہو جیسی، اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں تمہیں شعروں میں ہی بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ چلو توانوں عربی نہیں آمدی تو توانوں میں شعر جی بتلاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ساری قوم ایک طرف ہوگی، تو ایک قوم نہیں، وہاں ساری قومیں ہوگی، تو ایک مذہب نہیں، وہاں پر یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، اور یہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث تو بریلوی پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں منت پتہ نہیں کتنی بڑی ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ ساری کائنات ایک پاسے تو پروردگار عالم ایک پاسے، تو وچ جا ساری خالی ہونی ہے۔ سمجھ آئی جے؟ تو ساری کائنات ایک پاسے تو اپنی شان دے مطابق پروردگار عالم ایک پاسے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں پیش حق، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ کائنات ایک طرف ہوگی، فرمایا مصطفیٰ کریم سامنے چلیں گے، تقریر بھی کر دے جا سن، گلاں بھی کر دے جا سن، رب نو منان دے جا سن، امت نو ہسان دے جا سن۔ پیش حق مجدہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اے دل نکل جانے کی جا ہے، دل نکل جانے کی جا ہے،
کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے کشتگان گرمی معاشر کو وہ جان مسیح کشتگان گرمی معاشر کو وہ جان مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے ہم خون روتے آئیں گے اور مسکراتے جائیں گے اور آگے کیا فرماتے ہیں کچھ ہاں چلو حسرت زدو یہاں آپ وظیفے پڑھتے ہو حضور کا دیدار ہو جائے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے سرکار کا کیا ہو جائے دیدار ہو جائے احمد رضا فرماتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج وہ دن ہے کہ جس میں سرکار نے کیا کرنا ہے تو ہمیں تو یہاں پر ڈرانے والوں نے ڈرایا بھی بڑا ہے توبہ 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 تقریر اگر سن لینا جناب تو بندے دا دماغ ہی پھر جاندہ ہے بھائی جناب پل باریک پل ہے اور بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے بس پیر تروگے ہوتے ادھا کٹ کے ادھر ادھا کٹ کے ادھر نہیں بات سن لے پہلے ایسے بات سن یہی سنتے ہیں پل بال سے باریک پل ہے تلوار سے تیز پل ہے آپ اوپر قدم دھریں گے اور آدھا کٹ کے ادھر آدھا کٹ کے ادھر میں نے کہا اے بریلی کے امام تجھے عاشقوں کا بادشاہ کہتے ہیں ذرا یہ تو بتا ایسے ہی ہوگا ہم پیر دھریں گے اور آدھے کٹ کے ادھر گریں گے اور آدھے کٹ کے ادھر گریں گے آواز ہی چلاؤ گے پاگل ہو گے انگوٹھے حضور دے ناتے چمے تھے تو مچل کے ناتاں پڑے تھے میلاد دیاں چنڈیاں لاویں تھے سرکار دا ذکر کریں کراویں تھے سرکار تے مال تے جان فدا کریں تھے تے کٹ کے پھر کنج گرے فرمایا پائے کوباں کاش شاہ جی شیر سمجھ جاؤ پائے کوباں کہنو آدھن جی ننگے کہ جی ننگے پائے کنو آدھن پیر پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے فرماتے ہیں ہم کیسے کٹ کے نیچے گرے ہم جب پل صراط پر پیر دھریں گے تو دوسرے کنارے پر سرکار کھڑے ہو کر رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے فرمایا ہمارا پیر تو پل پر ہوگا مگر نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر لگے نعرہ تکبیر اچھا یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اچھا سمجھو جی آپ پل صراط پر کون ہوگا اچھا بولو نا
اگے میزان پر کون ہوگا؟ اچھا جی، شفاعت کے مرتبے پر کون ہوگا؟ لوائے الحمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ قیامت کے دن کا خطیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن ہتھکڑیاں کھلوانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن خوشخبری سنانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن رب کو منانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن جنت کا بوا کھٹکھٹانے والا کون ہوگا؟ اس دروازے کو کھلوانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن دوزخ بجھانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن جنت بسانے والا کون ہوگا؟ اجے نہیں ہے سمجھ آئی گل کے دی گل ساری ہر ایک مرتبہ حضور کے لیے. اور میں تمہیں قرآن پر 30 پاروں پر ہاتھ رکھ کے میرے بھائیوں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ایک قدم پر قیامت کے دن حضور کی شان دکھائی جائے گی. ایک ایک قدم پر حضور کی شان دکھائی جائے گی، ایک ایک قدم پر. پل صراط پر تو شان سرکار کی، میزان پر تو شان سرکار کی، شفاعت کے وقت تو بات سرکار کی، اعمال نامے کھولیں گے تو بات سرکار کی. کیوں؟ فرمایا محبوبہ جے میں ایک ایک قدم تے تیری شان انہوں نے نہ دسا تو میں نے اپنا رب نہ آکھیا. گل ساری بولو بولو گل ساری یہ گل ساری سرکار دی نہیں. حضور فرماتے ہیں جب سارے گٹھے ہو جائیں گے فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کھڑے ہو جائیں گے. حَتَّى تَزْلُفَ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت انہوں نے نیڑے کر دیتی جائے گی. مومن کھلوتے ہوئے جنت اے آگے، دیواراں صاف ہے، دیواراں نہیں ہو لگی ہیں، مٹی گارے دیاں تے اے سیمٹ دیاں تے اٹھاں دیاں تے وٹیاں دیاں. حضور فرماتے ہیں مومن کھڑے ہوں گے، اینڈ کر کے تکن کے اندر جنت نظر آ رہی ہے. پورے غلمان، جنت کے پھل فروٹ، اور جنت میں زمرد اور یاقوت اور مرجان کی بنے ہوئے محلات بھی باہر سے صاف سپاٹ نظر آ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مومن پریشان ہو جائیں گے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مومن پریشان کس بات پہ ہو جائیں گے؟ اندر وڑنا چاسن وڑ نہ سکسن. کیوں؟ بوا بند، جنت دا بوا. یار جب یہ مومن ہے اور جنت ان کے لیے ہے تو بوا کیوں بند ہے یار؟ آج کنڈا لان دی کی لوڑ ہے؟ جنہوں اینا مومنہ واسطے جنت ہے تو کنڈا لان دی کی ضرورت ہے؟ حضور فرماتے ہیں سارے مومن، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں سارے ایمان والے جائیں گے حضرت آدم کے پاس اور کہیں گے یا ابا نستفتح لنا الجنہ، یا ابا نستفتح لنا الجنہ. ابو جی اساں تواڈے کول آ گئے ہیں، ہن کرم کرو نا تے اے بوا تے کھلوا دیو، بوا تے. اور یہ ذرا نقطہ نوٹ کریں، میں نقطہ بتلانے لگا ہوں. مومن جائیں گے آدم کے پاس. کون جائیں گے؟ اچھا بولو. مسلم کی حدیث بتاتی ہے مشرک نبیوں کے پاس نہیں جاتے، مومن نبیوں کے پاس. گل سمجھ آئیے جو؟ اچھا مومن جائیں گے اور جا کر کہیں گے مہربانی کریں بوا کھلوا دیں. حضرت آدم علیہ السلام آگے سے ارشاد فرمائیں گے پترو میں بوا نہیں کھلوا سکتا، تمہیں پتہ نہیں بھئی میری خطا دی وجہ تمہیں کڑیا گیا ہے، یعنی تساں میرے صلب وچ سے ہو، میں نو کڑیا گیا ہے تو پہلے میں بوا نہیں کھلوا سکتا. تساں انج کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو وہ بوا شاید کھلوا لیں، چونکہ وہ خلیل اللہ ہیں. اذهبوا الی ابن ابراہیم خلیل اللہ، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں. تو جب تم سارے ایمان والے اللہ کے پیارے مقرب نبی اور رسول حضرت ابراہیم کے پاس آؤ گے تو وہ کہیں گے لستو بصاحب ذالکا، میں بوت نہیں کھلا سکتا. تو دوسری گل ابا جی نے کیا سی بھئی میں خلیل ہاں؟ آخے ہاں. ابا جی نے بھیج دیا میں لیا کیا سی بھئی تساں خلیل ہو؟ تو وہ فرمائیں گے انما کنتو خلیلا من وراء، میں تو خلیل دور دور سے تھا، وہ اور ہے جو عرش سے اوپر گزر گیا اور ٹک ٹکی باندھ کے جس نے رب کو دیکھا. آج اگر یہ بوا کھلوا سکتا ہے تو ما زاغ البصر وما طغى والا ہی. گل سمجھ آئیے؟ اچھا اب مجھے یہ سمجھاؤ میدان معاشر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ حساب ہو چکا ہے،
جنتی تم ہو چکے ہو اور ابھی بھی جنت کا بوا بند ہے. آؤ اور اب مسلم و ترمذی کی روایت سنو. سرکار فرماتے ہیں ہر طرف سے تم مایوس ہو کر پھر تم میرے پاس آ جاؤ گے اور میں اکساں کملے ہو انجی پھر دے رہے ہو اے بوا تے اساں ہی کھلواواں گے تو کھلے. ہم حضور فرماتے ہیں پھر میں آؤں گا اور آ کر جنت کے دروازے پر ہاتھ رکھوں گا. ابھی میرا ہاتھ تو جنت کے دروازے پر ہی ہے, میرا بھی جنت کے دروازے پر ہے. آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھوں گا اور میں جب کھٹکھٹاؤں گا تو فرمایا انا اولو من یحرکو حلق الجنہ فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا وما ہی فقراء المؤمنین. فرمایا جدوں میں بوا بجاواں گا نا تو میرا رب آپ اپنی شان کے مطابق چل کر آئے گا, اندر سے کنڈا کھولے گا. ان اللہ تعالی یستقبلنی علی باب الجنہ, میرا رب جنت کے بوئے پر آ کر میرا استقبال کرے گا اور مجھے فرمائے گا محبوبہ تیرے جیا مہمان کوئی نہیں تے میرے جیا میزبان کوئی نہیں تے تیرا رب آپ چل کر تیرے استقبال کے لیے جنت کے بوئے پر آ گیا ہے, اب خوش ہے. حضور فرماتے ہیں جب رب کی یہ بات سارے معاشر والے اور میرے پاس کھڑے نبی رسول سنیں گے تو ایک ایک کے منہ سے نکلے گا بلے او بلے شاہ محمد اجئی شان تے کسے دی تکی نہیں. فرمایا جب سب کے لبوں پر میرا نام جاری ہوگا نا تو میرا رب فرمائے گا ہون راضی ہو, میں نے کہا نہیں تھا آپ کو ورفعنا لک ذکرک. اب بتلاؤ گل ساری بولو 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 گل ساری. میرے دوستو میرے بزرگوں, میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تو یہی میں آیت پڑھی ورفعنا لک ذکرک, تو مجھے ساتھیوں نے کہا بھئی آپ کی ہزاروں تقریریں ہم نے سنی ہیں, جہاں بھی آپ جاتے ہیں آیت دوسری اللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک, تو آپ کو کوئی دوسری تقریر آتی نہیں ہے؟ میں انہوں نے کہا آمدیاں بتیریاں پر گل ساری سرکار, گلاں بتیریاں آمدیاں پر گل ساری سرکار دیئے. جے سرکار تے پکے ہو گئے ہو تو قسم پیدا کرنے والے کی تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, تم قبر میں بھی کامیاب ہو, تم حشر میں بھی کامیاب ہو, چونکہ گل ساری کے دیئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت کے موبائل کے بجنے پر اس بیٹے میرے کے تو میں نے عرض کیا تھا یہ ہو جیاں غلطیاں سرکار ہینج لے جیسا, تو جے میں مولوی ہوں نا تو پھر تو انتے ملاما فٹو فٹ فتوہ پہ پترہ او ہو تو گیا ہے ردیا گیا ہے تیریاں ساتھ اگوں پشتاں تو ساتھ پچھوں پشتاں. جنت جی ساڑھے ہاتھ بھی چاہتے سا وڑن تو نہیں دینا کسی نے, نہیں سمجھ آئی. اللہ اکبر. یہ تو حسین ابن علی کا ہی کام تھا, یہ تو اہل بیت کا ہی کام ہے نا کہ وہ جناب وہ اور نے آکھیا جناب ہون بھی کچھ ہو سکتا ہے, انہوں نے آکھیا کملیا گیا کی انہوں نے آکھیا جی ہون بھی ایڈا کچھ ہو گیا, ہون بھی انہوں نے آکھیا کملیا جنت ساڑی بخشش ساڑی مغفرت ساڑی ساتھ ہی پوچھتے ہیں ہون بھی آکے ہو سکتا ہے کام. انہوں نے آکھیا ہین جو ہو سکتا ہے, حسین نو پوچھ لے ہین جو ہو سکتا ہے. اس نے کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے, کہا ادھر سے نکل ادھر آ ایسے اور تو نکلتے ادھر تو ہے نہیں کیا. بخشش کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ کی طرف پھرنے کا نام ہے, اہل بیت کی طرف پھرنے کا نام ہے, حضور کی محبت کو دل میں لے آنے کا نام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بندہ 100 سال کی عمر پانے والا پاپی پرانا ہو, بلکہ عمر 100 سے زیادہ تھی اس کی, گناہ 100 سال کے تھے اور پرانا پاپی ہو وہ, اور وہ صرف حضور کا نام چومے اور سیدھا جائے جنت میں, نام چومے. وفی علیت لے ابی نعیمن انواب ابن منبع کان رجل اے فی بنی اسرائیل اصلا تعالی میت سنت ثم ماتا فاخذوه فالقوه فی مزبلت فاوح اللہ تعالی الى عیسیٰ علیہ السلام فقال یا عیسیٰ فقال ان اخرجه فصل علیہ فقال عیسیٰ الہی ان بنی اسرائیل
فقد شاہدو انہو اساکا میاتا سناتن فاوق اللہ تعالی الی عیسیٰ ہاکذا 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 کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ ذلک وغفرت لہ وزوجتہ 70 حورا او کما قال، فرمایا 100 سال کا وہ پرانا پاپی تھا، جب مرا تو اٹھا کر ڈوڑی پر پھینک دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ انہوں چک اور انہوں غسل دے، انہوں کفن پہنا، تے نماز جنازہ پڑھ۔ عرض کی تھی میں تے نبیاں کرانگا او جو آپ نے فرمایا، لیکن وجہ سمجھ کوئی نہیں پیا ہوں دی، قوم ساری آدھی یہ پرانا پاپی یہ پرانا گناہگار ہے، آپ فرمان دے ہو انہوں غسل دے ہو تے انہوں کفن پہناؤ تے ایدی عزت نال تدفین کرو، میں تو کرنے کے لیے تیار، پر وجہ تو بتا دے۔ فرمایا وجہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن، رات کے گپ اندھیرے میں اس نے تورات کھولی اور میرے محبوب کا نام اس نے پڑھا اور نام کے آگے شان پڑھی کہ یہ جو ہے نا آنے والے ہیں، آخر میں آئیں گے، اور ان کا کمال اور شکتی اور طاقت یہ ہوگا کہ ان کی امت باوجود گناہگار ہونے کے جنت کے مزے کرے گی اور مغفرت کا فیضان پائے گی۔ کہا جب اس نے یہ پڑھا، اس نے کہا ہائے کاش کہ میں اس نبی کا امتی ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ گناہ میرا کیا بگاڑ لیتے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا میں امتی تو نہیں ہوں، چلو نام ہی چوم لیتا ہوں، بلے ہو جنیا کیسی شان ہے تیری، نام چوم کے آنکھوں سے رکھ دیا، اسے کیا پتا کہ اس نے کیا کیا۔ پھر صبح مر گیا، رب نے فرمایا ان میں دے 100 سال دے اب پٹھ ویکھا یا یار دے نام دا چما ویکھا۔ بابے زی وقار ہمارے آقا و مولا کی شان ایسی ہے، ایسی کہ واللہ العظیم ہے۔ چھوٹے موٹے کل میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں نے حضور کی رحمت بتلائی، شان بتلائی، یہ اسی طرح کے۔ تو ایک ہمارے بھائی بہت ہی نیک قسم کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں فٹو فٹ انہوں کو خارش بڑی ہوئی، انہوں فٹو فٹ پرچی لکھی، انہوں کہا یہ قبر میں بھی تو عذاب ہوگا نا، تو پھر اس کا کیا؟ میں کہا مولوی صاحب تو رکھی رکھو یہ نظریہ ہوئے گا تو تمہانوں ہو جائے گا۔ نہیں مزاق نہیں، ہو جائے گا، ہاں تو سن رکھی رکھو تو تمہانوں ہو جائے سی، سڈا تو کوئی نہیں پہی سن ہو سی، سن یہ پتہ ہے پہی ہوئے گا ضرور انہوں جو مصطفیٰ کے نہیں ہیں، ہوگا۔ ہم کیوں یہ نظریہ رکھیں کہ ہمیں ہوگا؟ اوہ ہماری قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے، مکوڑے نہیں آئیں گے، محمد کے جوڑے آئیں گے۔ تو نظریہ تو یہ رکھنا، او خدا کے بندے نظریہ تو یہ رکھ، اللہ کرتا ہی کام سارے نظریے کے مطابق ہے بندے۔ انا عند ظن عبدی بھی، جن دا آنکھو گے انج دا کم ہوئے گا، جی آنکھو گے پیسان پائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتے لے جاؤ آدھا سی آئے گا۔ ایک چھڑ آؤ، ایک چھڑ آؤ، کیوں یہ بھی کہتا رہتا تھا ہر وقت گنجا سانپ آئے گا، اور سانپ بھی گنجا۔ دیکھو کیسیاں گلنا کر دیں۔ اور بندگان خدا، کہاں محبوب کا عاشق؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بد ہے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہگار آپ ہمیں جے بھی ہاں مصطفیٰ دے، ہاں کہ مصطفیٰ تو جڑا مصطفیٰ دا ہوئے پھر انہوں کوئی غم نالے کملے ہوتے چلے ہوتے سادے ہو، اللہ تو ہمیں کینجے عذاب دے گا؟ یہ تو دسو، مجھے ہے تو بہت ڈاڈا ہے پر دے گا کینجے دے گا؟ حضور نو پوچھ کے یا حضور تو بغیر پوچھے؟ تو جے پوچھے گا تو عذاب دے گا نہیں، تو نہیں پوچھے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کرے یہ میرے علماء بھائیوں کو بھی سمجھ آئے اور صوفیاء کو بھی سمجھ میں آئے اور عوام کو بھی سمجھ میں آئے۔ پہلی تو گل ہے کہ دے گا کہ نہیں پوچھ کے، تو جے پوچھے گا تو عذاب دے گا نہیں، تو جے نہیں پوچھے گا تو پھر رب نہیں۔ ہوں تو بڑے حیران ہو گئے بھئی میں کیا گل کی تھی، میں حدیث شریف پیش کرا نال تواڈے کولوں فیصلہ بھی کراواں تے گل آخری مکاواں۔ اللہ میں نے ایک گل دا جواب دیو، اے حضور طائف گئے کہ کوئی نہیں گئے؟ گئے نے، اسلامیات پڑھی ہے، 5ویں 4 5ویں دی بھی آئے ہوا،
ہوں پتہ نہیں کڑ نہ دیتا ہوئے کسی تو انہیں ہے ایسی حضور گئے جی بولو گئے طائف میں حضور شاہ جی حضور طائف گئے اچھا اتھے جا کے انہوں نے اپنی گل سنائی نے انہیں منی کوئی نہیں تو انہیں کیا کیتا ہے مارے نے جی اچھا وٹے مارے نے پتھر مارے اچھا حضور لو لوہان ہو گئے اچھا بولو ہو گئے تے نالین جڑ گئی شاہ جی انہوں جڑی میں گل کردا ہوں وہ سنے ہیں شاہ جی جڑ گئی اچھا حضور لو لعن ہو کے جدوں نکلے تو ایک مقام تے آئے جبریل آئے انہوں نے کیا آکھے اور نیڑے آ پتر پتہ ہے نا ساریاں نو ہے ایڈا کلیجہ شیر دا ہوندا ہے جڑا بولدا ہے لے اے میرا بچہ جا یہ پتہ ہے نا ساریاں نو ہونا ہے پتر تو ہے کسی مرد دا پتر دل بڑا ہی ہو جڑے ہیں تیرا سلام زندہ ہوا تو او دا ادب تک ہے کہ تساں کہو اے جملہ تک تساں کہو اس تے میں پیسے بھی تیروں میں تیرے بتے لہجے تے دیتے ہیں کہ جبریلہ کیا تساں کہو قربان ہو اللہ دی قسمیں سلوٹ کرتا ہوں میں تیرے کو بچہ وہ جبریلہ نے کیا کہا جی انہوں نے کیا عرض کی تھی تساں کہو تے او منڈے دے ہی ترجمہ ہے تساں کہو اللہ آدھا ہے جنہیں تساں ادھانے بول لو گے تو ایڈا منڈا بول پہ تساں نہ بول تساں اے مڑ میں آکھنا چاہتا میں کوئی گل سمجھانی ہے تساں پھر میں کیا کروں اے ہنج ملا ہنج کروں چھک دے وہاں کیا کروں چھک دے وہاں تساں کہو رگڑ دے وہاں تساں کہو پہاڑ ملا دے وہاں تساں کہو وہ جن کو رگڑنا تھا وہ کون تھے کافر سن مشرک سن جیڑا رب مشرکوں نہیں رگڑدا مصطفیٰ نو پچھیاں بغیر سمجھ آئی وہ انگوٹھے چومنے والے کو کیسے رگڑے گا مصطفیٰ کے پچھے بغیر سمجھ آئیے بولو نا میرے کلیجے کے ٹکڑوں بس حضور دے ہو جاؤ اگلی چھٹو قبر نو بھی چھٹو حشر نو بھی چھٹو مصطفیٰ نو پھڑ لو مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ اگلیاں گلہ نو چھٹو تو سا میں جڑا پسینہ بایا نا یہ ایس کم واسطے بایا ہے میں نوٹاں دے چکر چ نہیں بایا نہیں تو نوٹ آپ نہ میں ونڈا میں بایا ہی اس چکر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بس سائیں 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 اے پکا لو سائیں سائیں کہ پکا لو سرکار ہے گل ساری سرکار دیئے چرکا بولے سائیں سائیں میں نائیں سب تو حضور علیہ السلام سے رب پوچھے گا پہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو گل ویسے ہوئی ہے وہ تمہیں راز کھول دے نہ پیاجے بھی جان بوجھو یہ میں کوئی ایک دن تقریر ایک مولی صاحب نے میری سنی تو اگلے دن میں نے کیتا نے فون اگر میں سویرے دی پڑھی کو نہیں میں کہا کیوں اگر راتی گل نہیں ہے جو دیا تو سا کی دیا تو میں کہا خدا دیا بندیا یہ تو گل پتہ لگ گئی پہ تو جتنیاں پچھلیاں پڑھیاں وہ دوزخ دی وجہ تو ہی پڑھی ہے اور نہیں ہم پڑھیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دوزخ کا ڈر ہے ہم اس لیے پڑھیں گے کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے بولو مصطفیٰ کریم کا اساں سنی ہیں اساں عاشق رسول ہیں اساں نماز پڑھاں گے اساں روزہ رکھاں گے اساں ماں پیو دا ادب کران گے اساں اپنے وڈیاں دا احترام کران گے تو یہ سارے کام اس لیے نہیں کران گے کہ سن جنت لب جائے اساں اس لیے کران گے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے وہ راضی ہو گئے تو جنت کدھر جانی ہے بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں تو عمل ضرور کریں گے ہم کہہ دو انشاءاللہ لیکن بات بھی سمجھو کہ اعمال کرو ضرور پروسہ مصطفیٰ تے رکھو کہتے نماز تے نہ رکھے جے اتیان رکھے جے بڑی غلطی جے اللہ پاک دی قسم چاک میں آدھا جس جنے کسے عمل تے بھروسہ کیتا وہ غلطی تے ہے
تو جس جڑے آمنہ دے لال تے بھروسہ کیتا سلوٹ کرتا ہوں میں اس کو اللہ اس کے عمال بھی اچھے کر دے گا اللہ اس کا بیڑا بھی پار فرما تو عمال ضروری ہیں تو مولوی صاحب میں نے کہا میں کہا مولوی صاحب مجھ سے ملو انشاءاللہ رات کو تہجد بھی پڑھو گے ملو ہم سے آپ نے کیا سمجھے خالی ہم یہی پٹی پڑھاتے ہیں خالی یہی پٹی نہیں پڑھاتے کوئی اور پٹیاں بھی ہم پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ ملنے والے راتوں کو روتے بھی ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ شاہ جی کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ملنے والے بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے بھی ہیں ہماری ساتھ ملنے والوں کی آہیں رات کو مسلوں پر بھی بلند ہوتی ہیں مگر ہمارے ساتھ ملنے والوں کی کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت کے سوا کچھ اور ہے بھی نہیں حضور سے محبت رکھیں باقی آپ کا کھاتا سارا سرکار کے ہاتھ میں تو گل ساری ہوئی ہوئی ہے اللہ دی قسمیں ہوئی ہوئی قرآن شریف دی قسمیں ہوئی یہ اور میں جوش دلاؤ گے تو پتہ نہیں کیا نکل جائے گا میرے منہ میں اللہ دی قسم تے قرآن لے ہاتھ رکھ کے آکھاں گل ہوئی ہوئی تو مکی ہوئی ہے گل مکی ہوئی ہے خالی اتنی جی گل ہے فرمایا محبوبہ انہوں لے آویں اتھے آ جائیں تو تو سجدہ کریں میں پھر آکساں اٹھ تو تو اٹھ پویں میں پھر آکساں کہہ تو تو ساں کہنا شروع کر دے بے تو میں پھر آکساں منگو تو ساں منگنا شروع کر دے بے میں پھر آکھاں گا بخشواؤ تو ساں بخشوان دے جاوے میں بخشدہ جاسا گل ہوئی ہے گل ساری اچھا بولو گل ساری اور گل ساری سرکار دیئے اور گل ساری ہوئی ہے اور پھر حضور اگر نہیں ہوئی میری گل ذرا غور نال سنے جے کدے نہیں ہوئی اے بخاری وچ آئی کیوں ہے تو ہنج ہو سی ہنج میں سجدہ کرس حضور ہے کہ نہیں اور میں جدوں سجدہ کرساں تو رب فرماسی ارفع راسک یا محمد قل تسمع لک سل توتا لک اشوا تو شفا لک میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ عربی عبارت نہ پڑھوں تو یہ گل سمجھ آوے تو لیکن اگر پڑھانا چاہتی ہیں تو یہ بخاری ہے اور بخاری کے یہ الفاظ کیوں ہیں اگر بات ہوئی نہیں ہے تو بات کیا ہے یہ کہ ہم پھر گریں گے یہ مطلب ہے گل ہوئی ہے اجے گرے تو ہے ہی نہیں سرکار اگر گرے اگر اجے ہن تک 1400 سال گزر چکے حضور نو بظاہر دنیا تو گئے 1400 سال جے 1400 سال پہلے حضور فرماون پہ میں سجدہ کراں گا پھر گل ہوئی کہ کوئی نہیں وہ میں نے اٹھائے گا حضرت توجہ نہ سنو ہم سجدہ کریں گے وہ ہمیں اٹھائے گا پھر وہ فرمائے گا کل یعنی وہ فرمائے گا کل تسمع لک تسمع فرماؤ میں سندہ پیاں یہ دا مطلب ہے محبوب نو معراج علی راتی کہہ دیتا سی ہنج کرنا ہے تو محبوبہ جاندیاں معراج علی راتی فرمایا یہ بھی سن جا اتنا تو میں نے دے آکھنا ایک باری میں نے بنن دے آئے نا محبوبہ ایک باری میں نے بننا ضرور ہے رسیاں مسیحوں ماراں گا ایک باری ذرا انہوں بننا گا تاں جے جدوں بھج جاننا پھر تو فرمائے چھوڑ توجہ ہے ایک باری میں انہوں بننا گا تو تساں فرماسو چھٹ دے تو پھر میں ان کی رسیاں توڑوں گا کہ ان کے نخرے ٹوٹ جائیں اور ان کو لگ پتا جائے آج اعمال نے نہیں بچایا مصطفیٰ نے بچایا گل ساری بس اتنا جب میرا سبق ہے میں جتنا ہو سکا میں نے بیان میری طبیعت بھی متغیر ہی رہتی ہے آج کل لیکن آج میں نے کھل کے بات کی ہے آپ سے اللہ پاک آپ کو حضور کا غلام بنائے اور حضور کے فرامین پر بھی عمل کی توفیق دے اے جڑے منڈے شنڈے بیٹھے ہوئے ہو تو ساں سارے سنو تو ساں بڑی محبت نال حضور دی گل سنی تو حضور دی اے بھی گل سن لو حضور فرماندے نے وہ جوان کہ جو اپنے ماں اور باپ کا ادب نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تے حضور چھڑانا اپنے انو ہے یعنی تعلق کا لیا نو اپنے سے مراد کری اہل بیت نہ سمجھ لے وے اہل بیت ساری تو بخشوانے تو لگی ہوئی ہو سی حضور نے اپنے غلاموں کو چھڑوانا ہے اپنے اچھا بولو تو غلام کوئی ہوئے تو دانا تو غلام وہ ہوندہ ہے جڑا گل مننے غلام وہ ہوندہ ہے جڑا گل دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم عبداللہ بن عبی منافق کا نماز جنازہ پڑھایا نا تو حضرت عمر نے پیچھے سے قمیض کھینچی عرض کی یا رسول اللہ یہ کنجر بخشی جانا ہے
تساں کھلو جے گئے ہو گے تو یا رسول اللہ یہ بدبخت بخشیا جائے گا. اگر یہ بخشی گیا نا تو یا رسول اللہ بھونکدا رہا ہے ساری زندگی تو ساڑے سینے تے نے مونگ دے لین اے آپ دے بارے یا رسول اللہ بکواس کردہ سی. تساں کریم ہو رحمت للعالمین ہو کے کر دے پہ ہو. آپ نے دعا مانگ دیتی تو انہیں بخش دینا ہے. یہ کیوں کہتے تھے عمر دعا نہ مانگو؟ عمر کا یقین تھا کہ یہ بخشا جائے گا. اگر حضور نے کہہ دیتا تو حضور پاک نے فرمایا عمر جلدی نہ کر تو میں نے جڑا نا ایک واری تو دعا مانگ لین دے پھر میں تیرے نہ گل کردا. نماز جنازہ جدوں حضور نے پڑھا دیتی حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ہون تو بخشی جیسی. آپ نے فرمایا نہیں سن میں کے پڑھے. آخر یا رسول اللہ کیا کہا؟ میں نے یہ کہا اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا نا. فرمایا جڑی میں نا دی رٹ لائی ہے نا بھئی ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے اور ہمارے حاضر، ہمارے غائب. فرمایا عمر بخشش کے لیے ہمارا ہونا شرط ہے. ہمارا ہونا دب کے بولو بخشش کے لیے ہمارا ہونا. وہ نہیں بخشی سکتا جڑا ہمارا نہ ہو، اور جو ہمارا ہوتا ہے اس کے طریقے بھی پھر کچھ ہوتے ہیں. اے یوسف شاہ اور میرے نال آئے ہیں نا تو یہ یوسف شاہ میری گل ہی نہ مننے پھر ہمارا کہاں ہے؟ سمجھ میں بات آئی ہے نہیں آئی؟ میں مثال دے رہے ہیں. تو یوسف شاہ ہمارا ہے، ہمارا اسی لیے کہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری بات مان رہا ہے. آپ سارے حضور کے ہو جاؤ گے جب آپ حضور کی بات مانو. حضور نے فرمایا جڑا اپنے وڈے دا ادب نہ کرے او دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. تو تساں وعدہ کر دے ہو کہ انشاءاللہ ادب کریں گے اور اپنی ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے. اور جن کی اولادیں ہیں وہ بھی وعدہ کرو کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے رہیں گے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں چھک چھک نہ دیا کرو ہر جائی. غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اب تم یہ توقع نہیں کرتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے. اپنے لیے تو میں یہ چاہوں کہ میں جہان بھر کا کمینہ ہونے کے باوجود ایک نظر میں بخش دیا جاؤں تو پھر مجھے دوسروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے. لا یرحم لا یرحم. جو مہربانی نہیں کرتا اس پر مہربانی نہیں کی جاتی، اور جو مہربانی کرتا ہے اس پر مہربانی کی جائے گی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بخشش کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد کسی نے آپ کی قبر پہ مراقبہ کیا، اور جب اسی وقت مراقبہ کیا جب آپ کو دفن کیا گیا تو ملائکہ نے، جب اس صوفی نے لکھا یہ کہ جب ملائکہ نے پوچھا اور معاملہ ہوا اور پھر وہ لوٹ کر آئے، پھر رات کو امام غزالی سے ملاقات ہوئی اور مراقبے کو اور اس خواب کو بالکل اس کا نخبہ نکال کر انہوں نے یہ تحریریں لکھی کہ امام غزالی سے پوچھا ہم نے کہ پھر سنائیے کیا ہوا. کہا میں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ کتابوں کی وجہ سے تو میں نہیں بخشا گیا. البتہ ایک دن میں کیا کر رہا تھا کہ قلم ڈبو کرنا، ایسے قلم ڈبو کر سیاہی سے میں کچھ لکھنے لگا تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ چوسنے لگی اس کے سامنے سے. میں نے اپنے ہاتھ کو روک دیا. اگر میں نے تحرک کیا یعنی حرکت دی تو یہ مکھی کہیں پیاسی اڑ نہ جائے، تو یہ پیاس اپنی بجھا لے. تو میں نے قلم کو روک لیا تھا. اب میری قبر میں ملائکہ کو ایک آواز دی جسے میں نے خود سنا کہ اس نے اپنا ہاتھ روکا تھا تاکہ مکھی کی پیاس بجھ جائے. ہم نے بھی اپنا غضب اس سے روک دیا ہے. تو ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور سنو، اور حضرت جبریل نا ایک جڑے حضور پاک دی بارگاہ وچ آئے. یہ آخری گل، حضرت جبریل آئے تے توجہ نال حضرت جبریل آئے. انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم، میرا دل کردا ہے میں نوری فرشتہ نہ ہوا، فرشتیاں دا استاد نہ ہوا، میں خاکی ہوتا اور تیری نالین میں بیٹھ کر تیرے درس سنا کرتا. اور یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں ملائکہ کا استاذ نہ ہوتا، میں آپ کا خاکی خادم ہوتا، مشک لٹکائی ہوئی ہوتی، گلی کی نکڑ پر میں پیاسوں کو پانی پلاتا، اگر کوئی محتاج دیکھتا تو اس کی مدد کرتا، اور اگر کسی کا عیب ملتا تو میں ڈھانپ دیتا. تو میرے دوستو، جس طرح آپ نے اتنا عشق رسول سنا ہے، سرکار ہمارے ہم سرکار کے، لیکن تب جب ہم سرکار کی کوئی بات بھی تو مانے، سرکار کی کوئی بات بھی مانے. چلو ساریاں نہ مندے ہو،
تھوڑیاں تھوڑیاں من لو تھوڑیاں من لو مثلا ایک ہی گل من لو آج وعدہ کر لو ایک گل دا آج ایک دا کر لو تو انشاءاللہ آئندہ کبھی زندگی رہی تو ایک کا اور کر لیں گے آئندہ کبھی زندگی رہی ایک کا اور کر لیں گے اور میں گھبرانا نہیں زیادہ تر لوگ گھبراتے ہیں وہ انہیں مولویاں دا خطیبہ دا کم ہے داڑھی شریف رکھانے دا میں وہ نہیں کہوں گا بات آپ کو اللہ کرے گا آپ خود ہی رکھ لو گے میں وہ بات نہیں کروں گا میں نے جو وعدہ آپ سے لینا ہے وہ یہ اللہ کرے داڑیاں شریف بھی اللہ میں تو سارے اللہ پاک سنت دی توفیق دے وے اس گل دا ایک دا وعدہ کر لو میں سمجھتا ہوں جو اس داڑھی کے رکھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے پھر آستہ آستہ داڑھی شریف بھی انشاءاللہ آئی جائے گی یہ وعدہ کر لیں کہ اگر آپ نے کسی کے عیب کو دیکھا تو اس کو ننگا نہیں کریں گے یہ وعدہ کریں پکا وعدہ کر دیں اس کو ذلیل شاہ جی تساں وعدہ کرو تساں بول دے نات خان جڑے نے نا تے مولوی انہاں نال 10 کروڑ شیطان ہوندے قرآن شریف دی قسم 10 کروڑ تھوڑے میں تو اندر اللہ دی قسم ہے انہاں دے اگے پیچھے دائیں بائیں اور کیوں مولویوں اور نات خانوں کے نزدیک شیطان ہوتے ہیں ان پر فضل بھی بہت ہوتا ہے آپ نے دیکھا نا آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر زیادہ خزانہ ہو وہاں ڈاکے کا زیادہ یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ نبی پاک کے درس ہے نبی پاک کے تو نات خان جو ہوتے ہیں یہ ناتاں پڑھ پڑھ کے نیکیاں انہوں کو بہت ہوئی ہیں جہاں سرکار دا نام لیا تو جہاں ٹھپ لکھ ایک نیکی دا چیک آ گیا جہاں سرکار دا نام لیا تو جہاں کروڑ دا چیک آ گیا انہوں کو ارباں خرباں نیکیاں یہ شیطان ابلیس ملعون پورا زور مرتا ہے ادھر آؤ انہاں کنگلیاں کو لکے جانا ہے انہاں تے غریباں کو ایک نماز پڑھی ہونی انہاں دے خزانیاں چیک نے تو وہ کیا کرتا ہے پھر مولوی احباب کو اور نعت خانوں کو ایک خاص چکر میں مبتلا کرتا ہے خاص چکر میں اس چکر کا نام ہے غیبت لہذا آپ دیکھتے ہو جتھے بیٹھو فلانا ہے یاد رکھنا قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی جتنا تباہ اس امت کو سیرت کے حوالے سے غیبت نے کیا ہے اتنا شاید کسی چیز نے کیا ہو اے جناب فلانا کدے تساں کسی دی چنگی گل بیان کرو ماڑی گل بیان نہ کرو کیا آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے کیا آپ میں کوئی برائی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤن آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں خیر الخطائین التوابون بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اور میں چشتی پر آزادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کدے اجازت دیو تو تمہارا محبوب پاک دی گل دسا محبوب الہی سیال شریف والے بیٹھے ہوئے نا سیال جی گولڑے والے بھی بس وہی گولڑے والے سیال والے سارے نظام نے نا وہ حضور یہ سارے نظامی ہیں نا چونکہ گولڑے والوں کو سیال شریف سے تو سیال شریف والوں کو جدھر سے ہو کر تو اینڈ میں پھر نظام الدین اولیاء اور آپ کو پتہ ہے محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کی کیا شان ہے توبہ 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 قسم اللہ دی ہندوستان دی دھرتی تے ماں نے پتر نہیں جڑیا جڑا ایدے نال دا آیا ہو 6 لاکھ بندہ ایک وقت دا حضرت محبوب اللہ دے دسترخوان تے لنگر کھاندہ سی یہ تاریخ برنی میں لکھا ہوا ہے 70 من نمک ایک وقت کے لنگر خانے میں استعمال ہوتا تھا 70 من جی 70 سیر نہیں تو میں بڑے ہوش نہ لگا لے کرنا میں منٹل یا کوئی سٹا موٹا نہیں لگاتا ہوں ہاں پہ چلو کوئی چرس کا مارا ہوش کوئی نہیں بالکل ہوشو آواز میں کہہ رہا ہوں میں 70 من سیر بھی نہیں 70 من نمک جس کے آستانے پر ہر روز لنگر میں خرچ ہوتا ہو یہ جو قلیل الاستعمال جنس ہے نمک ہیں جی دیکھ پکانی ہوئے تو اتنا لون پاندے تو جے دے لون دی مقدار 70 من ہے وہ دے لنگر دا عالم کے ہو سی نظام الدین اولیاء حضرت محبوب الہ دی میں اتن گل سناواں ایسے موضوع تھے کہ لوگاں دے عیب کے کرنے آپ پر جادو ہو گیا حضرت محبوب الہ پر تو یہ فوائد الفوائد شریف میں لکھا ہوا ہے حضرت نے عرض کیا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے غریب نواز دن بدن آپ کی طبیعت گردی ہے ایک بندہ ہے جادو ڈھونڈتا ہے
لے آواں؟ آپ نے فرمایا لے آ۔ وہ آیا، انہیں جناب پتلا نکالا، پتلے میں کوئی بال وال تھے، جیسے ہی اس نے وہ بال کھولے محبوب اللہ فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا۔ اور جو فرماتے ہیں اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کہو تو میں اس بندے کا نام بتا دوں؟ تو ہینج کر کے نا مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ بس جا، ننگا نہیں کرتے ہم کسی کو۔ فرمایا وہ فقیر نہیں ہو سکتا جو کسی کے عیب کو ننگا کرے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا، اور مولا علی فقر کے وارث کا نام ہے، فقر کے وارث کا نام۔ یہ بھی محبوب اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ حضور پاک اس طرح کنویں میں ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے اور باغ سے باہر دروازہ بجا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس وقت حضور کے قریب تھے، باہر دروازہ بجا، حضور فرمایا جا ویک کون ہے تو انہوں جنت دی بشارت دے۔ تکیا باہر حضرت ابو بکر صدیق آخر لے آت جنتی بھی رن 10 پہ تو جنتی ہو، پھر حضرت عمر پاک، پھر حضرت عثمان پاک، پھر مولا علی، سارے انہوں ہی آکے لے آؤ آخی جاؤ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، لے سارے آکے بہ گئے۔ حضور فرمایا بیلیو مجھے رب تعالیٰ نے ایک جبہ دیا ہے، وہ ہے کپڑے والا جبہ نہیں کہ یہ سمجھو کوئی کپڑے شپڑے والا نہیں، وہ بات نہیں۔ جبہ ایک میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ ہے فقر کا جبہ۔ کون سا جبہ؟ فقر کا جبہ۔ میرے دوستو میرے رب نے مجھے دیا اور میرے رب نے مجھے ایک سوال بھی دیا ہے اور اس کا جواب بھی مجھے دے دیا ہے، سوال بھی جواب بھی۔ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے ان چاروں دوستوں سے پوچھو یہ سوال، اور جو یہ جواب دے دے، اور وہ میرے سینے میں ہے جواب، جو یہ جواب دے دے اس کو فقر کا فارس مقرر کر، فقر کا وہ سلطان ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر آپ کو وہ جبہ دیں تو کیا کریں گے آپ؟ کہا دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا۔ فرمایا خوب ہے۔ اچھا عمر اگر جبہ تم کو دیں تو کیا کریں گے آپ؟ عرض کی غریب نواز میں اکو باطل میں فرق کروں گا۔ فرمایا خوب ہے۔ فرمایا عثمان اگر جبہ تمہیں دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ عرض کی غریب نواز غناعت کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ دنیا کو بھر دیں گے۔ فرمایا خوب ہے۔ فرمایا پیارے علی اگر جبہ تمہیں دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ عرض کی لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ ایسے ایسے کر کے ہاتھ مارا اپنے زانوں پر، مصطفیٰ کریم نے ایسے کر کے ہاتھ مارا۔ فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے یہی جواب دیا تھا مجھے، اور فرمایا تھا ان چاروں میں جو یہ جواب دے فقر کا جبہ اسے عطا۔ سارے صحابہ کے ہم نوکر ہیں، سارے صحابہ کے ہم صدیق و عمر و عثمان و علی پاک کے، اور مولا علی کی تو اصل میں ڈبل فضیلتیں ہیں، اہل بیت میں بھی اصحاب میں بھی بالکل ایک عجب سا انداز آپ کا نظر آتا ہے۔ ہم نوکر ہیں، لیکن یہ محبوب اللہ پاک نے فرمایا کہ فقر آپ کو دیا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا حضرت علی پاک نے کہ وہ فقیر نہیں ہو سکتا جو کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھائے۔ اور گلم میں بہت لمیاں کیتیاں میں توڑیاں بار بار معافی منگدا ہوں۔ ایک گل آخری میں اور کر دیندہ ہوں، حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود بابا زہد الانبیاء کی ایک بات، چونکہ میں نے اصل میں حضور علیہ السلام کی رحمت کچھ ٹھیک ٹھاک بیان کی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرنی۔ بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقیر فرید کی 700 ابدالوں سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں فقیر فرید کی 700 ابدالوں سے ملاقات ہوئی، اور فقیر فرید نے 700 ابدالوں سے ایک ہی سوال کیا، فقر کیا ہے؟ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر۔ فرمایا میں نے 700 ابدالوں سے پوچھا شاہ جی، بابا جی کہتے ہیں کہ فقر کیا ہے، تو 700 ابدالوں نے مجھے یہی جواب دیا، پردہ پوشی۔ تو آج کی اس نشست میں آپ سارے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کسی کا عیب دیکھیں تو بیان نہیں کریں گے، پکا وعدہ؟ تھوڑا جا ہاتھ، لمبے نہیں ہاتھ کرو، بس 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 ہو گیا شاہ جی تو میرے نال وعدہ کر دے ہاتھ میں جاتا، یہ تو میں خاص کر رہے ہیں کل
तुसा भी वादा करना है تے چونکہ ایسا جڑے نا رپورٹنگ بہت ہوتی ہے نعت خانوں کی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ خطیب جو ہوتے ہیں نا چونکہ یہ زمانے بارے میں پھرتے رہتے ہیں پھر وہ فلانا ہے ہاں جی نا اے کہو ہم نیچے ہیں یہ کہو سب جگ ہم سے اچھا ہے سب جگ ہم سے بس یہی بابا جی پیر سیال کا سبق ہے یہی میرے محبوب کا سبق ہے یہی میرے آقا و مولا کا سبق ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے میں حضور قبلہ شاہ جی حضور کا شکریہ حضور شاہ جی حضور کا غریب نواز آپ کا غریب نواز آپ اور ہم غریبوں کے لیے دعا کرنے خدا بارش کر دے میں عنوان یہی تھا بڑی گرد اچھا اللہ اے یوسف شاہ اکھے ایک بھی نہیں اکھے پنج یہ امام المحدثین ملا علی قاری نے واقعہ لکھا ہے اور امام المحدثین جلال الدین سیوطی نے یہ واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اچھا 5 دے دیو اچھا 6 دے دیو اچھا ایک بھی نہیں جڑا اکھے اللہ 7 دے دیو آواز ہے چپ ہو جا محبوب عبدالقادر جے 700 بھی آکھے نا تے اساں دینے نے تو چپ ہو جا 7 ہی عطا فرما دینا گل سمجھ لگی یہ محبوبہ دیاں وکریاں کوئی رنگ وکھرے محبوبہ دے رنگ تے ٹنگ بھی وکھرے اچھا ایک آدمی آتا ہے آ کر عرض کرتا ہے غریب نواز مہربانی فرماؤ میریاں تھیاں ہی ہیں تے پتر کوئی نہیں اچھا وانج یارا تنگ نہ میں کوئی کم پہ کردا ونج ہو جاسی پتر ہو جاسی جا ہو جاسی اب اتنی بات کی نہ کوئی تویز نہ کوئی تاغا نہ کوئی گٹ نہ کوئی چھو نہ کوئی چھا جا ہو جاسی یہ محبوب ہے نا جا عامل تو نہیں نا کوئی عاملہ دے تو کم پتہ ہی نہیں بادشاہ ہوندے نا آپ مطلب مشک لے آنا تو زفران لے آنا تو عطر لے آنا تو عطر لے آنا پھر ہم جلائیں گے تو پھر پڑکائیں گے تو پھر جناب دیووں کو بلائیں گے موکلات کٹھے کریں گے تو پھر آگے کام سیدھا کریں گے ایک مقام غوثیت ہے یہ بارگاہ محبوبیت ہے آپ نے کہا جا ون جو جرا پتر ہو جاسی وہ گیا جناب 9 مہینے بعد کڑی جم گئی پھر آپ نے کیا فرمایا سی پتر اچھا وہ اس کے کہتا تولیے وچ کڑی لپیٹی نا تو دائی کو لے کے تولیے وچ لپیٹ کے صدہ باوے نہ دیکھو تو باوے راجے مسئلے تو قدم اٹھایا ہی سی آکے غریب نواز آپ فرماندے ایسی ہو پتر ہو سی اے تک لو کڑی ہوئی آکے اساں کدوں آکھے ایسی پتر آکے جناب میں نے یاد ہے آکھیا میں نے صحیح ہے نا میں نے پتہ ہے تو سب پتر آکھے اچھا پکی بات ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ پتر ہوگا آکھے غریب نواز میں نے پکا یاد ہے پھر تیری آنکھ نے دکھا کھایا دائی کو بھی دکھا ہوا تیری بیوی کو بھی دکھا ہوا اسے لپیٹ گھر جا کے دیکھ اگر عبدالقادر کے منہ سے لڑکا نکلا تو پھر لڑکا ہی ہے یہ ہے مقام محبوبیت یہ کیا ہے مقام محبوبیت اور مقام محبوبیت جو ہوتی ہے نا وہ عجب آپ اس مقام پر اللہ سبحانہ نے آپ کو فائز کیا تھا واللہ جس مقام پر آنکھیں اللہ بن جاتا ہے جس مقام پر کان اللہ بن جاتا ہے جس مقام پر ہاتھ اللہ بن جاتا ہے اور جس مقام پر قدمین میں قوت اللہ بن جاتا ہے وہ حدیث شریف ہے نا حدیث شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان اللہ تعالی قال من عدلی ولین فقد آزنتو بالحرب وما تقرب علی عبدی بشین احب علی مم مفترز تو پھر اتھی لگی ہے آگے کل علی گل رزتو زرتو نہ پڑھا میرے کو رزتو علیہ یہ راتی دا من تروکا پہ آیا اتھے جیلم دا تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے جدو بندہ نوافل کے ذریعے اور فرائض کے ذریعے میرا مقرب بنتا ہے تو حتی احبہ ہوں میں اس کو محبوب بناتا ہوں جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو کنتو سمع اللذی یسمع بے و بصر اللذی یبصر بے و یدہ اللتی یبتش بیا و رجلہ اللتی یمشی بیا و ان سالنی لأوتی جنہو ولئن استعاذنی لأوئیزنہو وما ترددت ان شیئن انا فائلہو ترددی ان نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ ولا بد لہو منہ وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب یہ محبوب الہ اس مقام پر ہے توجہ رکھنا یہ محبوب سبحان غوث پاک کا یہ مرتبہ ہے تقریر کر رہے ہیں آنکھیں خدا بنا ہوا ہے کان خدا بنا ہوا سمجھ آئی جے یعنی اللہ دا نور رکھا ہوئے یعنی اللہ دا نور کرنا ہوئے یعنی اللہ دا نور جناب پہ تقریر کر رہے تقریر اگے 70,000 دا مجمع
تو جناب پہ کر دین تقریر 70,000 دا مجمع مائک موک بھی کوئی نہیں سپیکر سپاکر بندے سارے برابر پہ گلنا سنن تے گل پہ کر دے سن نانے جی دی چونکہ گل ساری سرکار دی گل کے دی کر دے سن نانے دی تے گل کے سی وہ معراج کا واقعہ تھا آپ فرمان لگے تو ان کے پتہ ہے سنگیو میرا نانا انج گیا انج آیا وہ جاگ کے سنے ہیں انہیں جے میں نے ان تو آکھے ہے تو ٹیم اللہ نہیں سی لیکن پھر بھی میں حکم دی تعمیل کی تھی فرمایا اے میرا نانا انج گیا انج کنڈی کھڑکتی رہی ہے پانی چلدا رہا بسترا گرم رہا میرا نانا آ گیا بھی آیا بھی وہ سنگی بڑے جناب بڑی ذوق شوق نال جسن سو سن دے پین تو وہ گلی وچوں لنگیا ایک یہودی تو یہودی دے کان وچ پئی آواز اس نے کہا عبدالقادر لمیاں چھڈ دین پہ اپنے مریدیاں نوں سامنے بھا کے ہیں جو او آسمان کتھے ایڈی چھیتی تے کوٹھے تو تھلے نہیں لہن ہوندا یہودی دا نا کون تھا اچھا بولو وہ کہیں فقیر نو کہیں کھوتے ماری لت کسے فقیر نو کسے کھوتے ماری وہ فقیر ہنج کر کے کھوتے نو تکن لگا وہ جا گیا میں تنہ کیا آکھاں پجے کوئی میں نے ہور لت مارے یا میں نے آخار کھوتیاں آلے کا منہ کہا تینوں میں کہا تو پہلے ہی کھوتا ہے اب ہم یہودی کو کیا بولیں وہ تو پہلے ہی سے یہودی ہے تو وہ یہودی کے من میں خیال آیا اس نے کہا جی لمیاں چھوڑ دیں حضور غوث پاک تقریر کرتے کرتے ایسے کر کے گلی کی طرف دیکھا حالانکہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا ہم لوگوں کو تو یوں کرنے لگ تقریر کرتے کرتے جے میں آج نانا مناوا تینوں پہ میرا نانا کنج گیا کنج آیا تو میں عبدالقادر نہ آکھی جے میں تینوں آج جی نہ مناوا جنا تو میں عبدالقادر وہ بندے جناب بیٹھے ہوئے بڑے حیران پرانے سمجھ گئے پہ ہمارے پیر کی نظروں کے تیر کا کوئی شکار ہو گیا تو وہ جڑے بیٹھے ہوئے سننا جناب نوے انہوں نے کہا یارا یہ کیڑی تقریر کر دے بن سرکار چنگی پلی حضور دی گل کر دیاں وچ آ دن پئی میں جی نہ مناواں تے مینوں جناب تو عبدالقادر نہ آکھی پرانے تو سمجھ گئے پرانے میخار پرانے ہوتے ہیں خیر وہ جناب یہودی اٹھیا جناب تو اٹھ کے وہ گلی میں سے گزرا اور جب گھر پہ پہنچا تو جلدی بیوی سے کہنے لگا کرما لیے پک پتیری لگی ہوئی ہے تو لے آ سالن تو فٹو فٹ روٹی کھاواں اس آخیا کرما لیا کھانا ٹھنڈا ہے میں گرم کر دیاں چولہے پئی اگر بلدی پئی ہے 1 منٹ لگدا ہے تو بے منجے تے کھانا رکھ دے اس آخیا اللہ تو انج کر گرم کر کے منجے تے کھانا رکھ تو میں اے نال دریا ہے ڈبکی مارما دریا کے کنارے پر گھر تھا اس کا میں ہنج گیا تو ہنج آیا اس ہنج پر اس کو تکلیف تھی کس پر ہنج پر اس آخیا میں ہنج گیا تو ہنج آیا اب جناب وہ بیوی سالن رکھ دیا یہ بزرگ آئے اور انہوں نے کپڑے اتارے اور جو ڈبکی لگائی دریا میں تو شاہ واجد شاہ صاحب جب سر باہر نکالا تو کام بڑا عجیب ہو گیا 2 کام ہو گئے ایک تو جب سر نکالا تو ملک دوسرا ملک دوسرا یہ کم ہویا جو تھا وہ تھی نہیں نہ سمجھ گئی دونوں آئیے جو تھا وہ تھی جو تھا وہ یعنی مردوں وہ عورت بن گئی اللہ اکبر وہ پہلے مرد تھا اب وہ عورت تھی اب ملک بھی دوسرا پریشان کنارے پر دو بھی کچھ کپڑے دھو رہے تھے انہاں کیا کڑی کوئی رڑ دی ہم دیئے بچاؤ انہوں انہاں چادر سٹی اس نے سترے عورت کیا یعنی اپنی شرمگاہ ڈمپی باہر نکلی پوچھیا کون ہے اب جو مردوں عورت تو یہی ہوئے وہ بولنے جو کرن دا بندہ غریب نواز اچھے جو بیٹھیاں کڑی بن جائے پریشانی تو ہے نا کیوں شاہ جی ہے نا تو وہ جناب نہ چچوں تو نہ چاند بالکل چپ انہاں کہا کرما لیے بول تو صحیح کوئی تیرا ماں پہ ہو اسے انہاں کہا چلو کوئی نہیں تو نہ بول دیں جوان جو ایک دھوبی سی اسے کہا میں بھی عرصے تو شادی کرنا رشتہ دیندہ کوئی نہیں لے گیا نال شادی مولوی صاحب نے بلا کے نکاح پڑھا لیا مولوی یہ پکی بات کر رہا ہوں حسنت اپنی جگہ تھوڑا گل ٹھیک کر رہے ہمیں اچھا لو جناب اس کی شادی ہو گئی 9 سال گزرے اس واقعے کو فتاوی رضویہ میں بھی بیان کیا اللہ حضرت نے سمجھ آئیں دے پیجھے سال کتنے گزرے پتر جمعے سے 8 سال گزرے تو اس توبی وچوں بچے جمعے سے 8 9 سال گزرے 8 پتر جمعے تے 1 دیڑے اس وڈے نو آکھن لگی اے ادھر ہے
ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਗਈ ਇੰਜ आई सुन दे हो अच्छा फटोफट आई हैं तो कपड़े उतारे और डुबकी लगाई किनारे पर ही तो जब बारी अब किनारे पर ही नहाना था आगे तो नहीं सी जाना किनारे में जब डुबकी लगाई सर निकाला फिर वही दो काम हो गए जो थी वो था और मुल्क भी दूसरा था बगदाद वही पहले वाली जगह थी जहाँ 9 साल पहले डुबकी लगाई और जो थी वो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ वाबी भाइयों को पंगे न लो मेरे बाबे गौसे आजम से पंगे न लो मेरे बाबे गौसे आजम से अगर ज्यादा पंगे लोगे ना फिर यही होगा था कभी थी कभी अगर तुम ये पंगे लोगे फिर यही होता रहेगा अगर इस थी था थी तू से बचना है तो फिर अब्दुल कादिर के कदम अच्छा गरीब नवाज अब ये देखे अब जब सर निकाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा अब वो लड़का बनी वही पुराना 9 साल वाला और जो बाहर निकल के देखा तो कंडे ते कपड़ियां दा ओही जोड़ा सी जो 9 साल पहले उतारा अब जो वो पहन कर आगे घर की तरफ चला तो रास्ते में एक बंदा मिला तो बंदे से पूछा दिन क्या है तो दिन भी वही था जो 9 साल अब जो दौड़ता हुआ घर में आया दरवाजा खोला अंदर दाखिल हुआ मंजे पर खाने में से धुआं मंजे पर खाने में से धुआं निकल रहा है बीवी की निगाह जो पड़ी तो उसने कहा कर्मा लियो आज तो इतनी भी नहीं लगी नहा के ना आए हो इथों ही मुड़ आए हो ना तुम तो नहाने गए थे नहा के नहीं आए तो एकदम माथे पर हाथ रखा और रख के कहने लगा क्या कह रही है वो 8 उसने बोला कौन से 8 बोला तुझे बतलाने वाली बात ही नहीं है फिर घबरा कर कहने लगा खाना वाना बाद में खाएंगे पहले बाबा जी से मिल के आने दे अब वो जो आया हजरत ने फरमाया रास्ता बना दीजिए अब यहूदी कदमों में गिरा तो ऐसे माथे से पकड़ के उठाया और देखकर गौस पाक ने फरमाया अब समझ आ गई है मेरा नाना गया कैसे था आया कैसे खुदा की कसम ये बारगाह गौसियत वो बारगाह है ये बारगाह गौसियत वो बारगाह है कि रब्बे कायनात की कसम कि अगर कोई इस दरगाह में भैड़ी नीयत नाल भी जाए तो ये वलायत दे देंगे चंगी नीयत वाले दा फिर मकाम ही क्या है चंगी नीयत वाले दा फिर भैड़ी नीयत नाल भी जाए खाली नहीं आता वो गया था चोरी करने लूटने कौन चोर बाबा जी अंदर थे नमाज पढ़ रहे थे द्वारों खड़ाक दी आवाज आई अंदर सभा में छप गया अख्ताब या अब्दाल आए उन्हें बाबा जी ने आख्या साडा इलाके का कुतब फौत दियो आखे सवेरे लै जावे उन्हें आख्या होनी चाहिए आखे खोलो सभा विचों लै जाओ था कौन चोर क्या क्यों था बतलाओ मुझे नीयत खैर पे थी या बुरी थी बुरी नीयत वाला भी अगर इस हवेली में कदम धरे अहले बैत की कदम धरे नीयत बुरी भी हो ये इतना लजपाल घराना है उसे भी कुतुब बनाकर मोड़ते मेरे पहले हथा नाल तको सारे मैं फिर हुण गल कर लवां एक ओ जनाब सभा विच बंद ते कुतुब नेड़े गए उन्हें आख्या पुलिस तशरीफ लाइए हैं आप तो खुदा के दोस्त हैं वो मेरे अंग्रेजी के जुमले में थे आधा होना पर उन्हें आख्या वेलकम यू आर फ्रेंड ऑफ गॉड उन्हें डरदियां कहा नो 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 आई एम थीफ आई एम नॉट फ्रेंड ऑफ गॉड गौस पाक ने तो मसले तू फरमाया ओ कमलिया तेनू के समझ तू केड़ी कश्ती ते बह गया इधर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस कोने से लेकर इस कोने तक और सामने से यहाँ तक मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दो मेरे कलेजे के टुकड़ों वो चोर मुरीद भी नहीं वो चोर मुरीद भी अकीदतमंद भी
تو جیڑا اپنے دروازے تے آن والے بے عقیدے بندے چور نو لجپالی کر دیاں ولایت دے کے موڑے کدے کوئی مرید ہو کہ عبدالقادر دا نام لوے تو مقام کیا ملتا؟ سمجھ آئیے کہ کوئی؟ اللہ اکبر. آپ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم مریدی ہم وطب وشتا وغنی ففل ما تشا والاسم عالی مریدی لا تحب اللہ ربی یطانی رفتا نلت المنالی مریدی لا تحب واشم وعنی عزوم قاتل اندل قتالی ولول کیت سری فوق نار لحمدت وانتفت من سر حالی ولول کیت سری فوق جبال لدکت وقتفت بین الرمالی ولول کیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا تعالی. فرمایا جی میں ہنج کر کے تکاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ونجن جی میں ہنج کر کے تکاں تو سمندر خشک ہو ونجے تو جی عبدالقادر اپنی آئی تے آ جائے تو دوزخ ہنج کر کے تکے تو قسم عبدالقادر نو قادر مطلق کی کہ میری ایک نگاہ سے دوزخ کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. ہاتھ میرے آپ کے سامنے بندھے ہوئے ہیں. عبدالقادر تو علی کے 13واں 12واں بیٹا ہے. اگر 11واں 12واں علی کا بیٹا توجہ کر کے دوزخ کو مٹا سکتا ہے تو پھر نگاہ علی المرتضیٰ کا عالم کیا؟ گل صرف اتنی خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے ہاتھوں میں دامن آ گیا. اہل بیت شاہ جی مقدی مقامہ جس بندے نے پلیتی نو پاک کرنا ہے نا اندر دینا وہ اہل بیت دا دامن تھام لے. وہ اہل بیت دا دامن یقین کرو متاں تے زماراں تے اللہ دی قسم ہے صدیاں دی محل اس لمحے ختم ہو جائے گی جس لمحے تمہاری توجہ اہل بیت کی طرف ہو. اسی لمحے جس کو جو ملا اس خاندان سے ملا ہے. جس کو جو ملا اس مل کر بولیں جس کو جو ملا اس اور اس گھر سے ملا ہے. آپ پوری دنیا کو دیکھیں اور جہاں جہاں کوئی ولی نظر آتا ہے اس کے پیچھے جائیں. اب پیر سیال ہیں ان کے پیچھے جائیں. اللہ کی قسم سرے کی آخری لڑی میں کوئی سید نظر آئے گا. سرے کی آخری لڑی میں کون نظر آئے گا؟ کیوں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. دنیا کے جس حصے میں کہیں نور نظر آ رہا ہے وہ سید کے گھر کا ہے. بے شک سید نہ ہو جس کے گھر میں نور ہے پر یہ نور جو آیا ہے یہ کسی سید سے آیا اس کے بغیر نور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. اسی پر اکتفا بہت ہے. آئندہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات. اللہ میں شاہ صاحبان کا بھی شکریہ علماء کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں جنہاں اتنی دیر تک انتظار بھی کیتا پھر گلہ میں سنیا. وما توفیق الا باللہ. چپ کر کے اور میں نے صرف راہ دے دے ہوئے جانا میں اگا دور ہے. آپ ہی دعا